حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، ہر دین کے لیے ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کے لیے ایک اخلاق ہوتا ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کا جو اخلاق ہے، اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ ہاں، اگر کہنے کا مطلب ہے اگر انسان کی مزاج کے اندر حیا نہیں ہے، گویا کہ اس کا ایمان یا تو ہے نہیں، یا اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، یا ایمان کی 60 یا 70 علامات ہیں، ان کے اندر سے سب سے بڑی جو شاخ ہے، سب سے بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، بندہ کلمہ حق، کلمہ توحید بلند کرے۔ اور سب سے جو چھوٹی شاخ ہے، سب سے جو چھوٹی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ راستے کے اندر سے گزر رہے ہوں، راستے میں چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا جس کی وجہ سے کوئی پھسل سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، آپ راستے سے اس رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ ایمان کا سب سے نچلا ترین اور کم ترین درجہ ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان عادات کو آپ ضرور اپنائیں، بالخصوص اس برسات کے موسم کے اندر، راستے کے اندر، سڑک کے اندر، روڈ کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہو، اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اس کو اٹھائیں، اور یہ سمجھیں کہ اگر میں اس راستے کی رکاوٹ کو دور کر دوں گا، گویا میں نے ایمان کی ایک شاخ کو پکڑ لیا، یا گویا میں نے ایمان کی ایک علامت کو اپنے نامہ اعمال کے اندر درج کر لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان النبی کان اشد، اللہ کے رسول جو تھے حیا من الادرا فی خدریہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ کے اندر اتنی حیا تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کنواری دوشیزہ ہوتی نا، کنواری لڑکی اگر اچھے گھرانے کی ہو، اچھی تربیت کی گئی ہو، اس کی آنکھ کے اندر بھی حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اتنی حیا نہیں تھی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اندر اللہ نے حیا پیدا کی تھی۔ میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنے گھر کی جو خواتین ہیں، نواسیاں ہوں، پوتیاں ہوں، ان کی تربیت جو ہے وہ حیا والی کریں۔ آج کل لوگ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، جو سمجھدار دیندار لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ نوٹ کرتے ہیں کہ لڑکی کی آنکھ کے اندر حیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ با حیا ہے تو جلدی اس کا نصیب جاگ جاتا ہے، اگر اس کی آنکھ کے اندر حیا نظر نہیں آتی، بھلے اس کی تعلیم بہت اچھی ہو، بھلے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو، لوگ اس کو مسترد کر کے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بھائی دوسرے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ شرماتا بہت ہے، اور جس طرح وہ بات کر رہا تھا حدیث کے اندر آتا ہے کأنہ یقول قد اضل بک، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ شرماتا بہت ہے اور اس کی وجہ سے اکثر یہ نقصان کر دیتا ہے، ہاں اکثر یہ گھاٹا کھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے رسول نے فرمایا حیا جو ہے ایمان کی شاخوں کے اندر سے ایک شاخ ہے، حیا جو ہے ایمان کی علامات کے اندر سے ایک علامت ہے۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا ڈاکٹر جو ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں، یہ علامات کو دیکھ کر علاج کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کی بھی علامتیں ہیں، ان کے اندر سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے با حیا ہو، با وصف ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے، ایک خاتون جو مرگی کی مریضہ تھی، ہاں جب بھی اس کو مرگی کا دورہ پڑتا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے اس نے گزارش کی اے اللہ کے رسول میں مرگی کی مریضہ ہوں، اور جب مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، میں زمین پہ گر جاتی ہوں، میں راستے میں ہوں، میں بازار کے اندر ہوں، میں کسی کے گھر کے اندر ہوں، میں جہاں پر بھی ہوں میں گر جاتی ہوں، اور میری جو سطر ہے وہ بھی ننگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھ کو اس بیماری سے، مرگی سے اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، آپ کے لیے دو آپشنز ہیں، دو آپ کے پاس اختیار ہیں، اگر آپ چاہیں اس کے اوپر صبر کریں، ہر بیماری کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس بیماری کے اوپر صبر کریں، اللہ اس کا بدلہ آپ کو جنت عطا کریں گے، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب جنت کو چھوڑ کر کون بندہ دوسری چیز کو سلیکٹ کرتا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں جنت کو ہی ترجیح دیتی ہوں، فقط اتنا ضرور ہو جانا چاہیے کہ کم از کم جب میں گروں نا مرگی کا دورہ پڑے میری شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ رہے، میری ستر جو ہے وہ ڈھانپی رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اتنی دعا میں اللہ سے کر دیتا ہوں، یا اللہ یہ جو آپ کی نیک بندی ہے
یہ بیماری کے اوپر اللہ جی صبر کرے گی، لیکن جب بھی اس کو مرگی کا دورہ پڑے اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لینا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو، مجبور ہو یا کسی حالت کے اندر ہو، اگر اس کے دل کے اندر یہ یقین ہے، یہ نیت ہے کہ اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گھر بار کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑی دلیل ہمارے لیے حیا کی کیا ہوگی میرے بھائیو؟ عورت ذات جو ہے نا، اگر کہتے ہیں سیانے کہتے ہیں حیا کی سیڑھی سے پھسل جائے، عورت ذات حیا کی سیڑھی سے پھسل جائے پورا خاندان اس کا پھسل جاتا ہے۔ ہاں، عورت کو اس طرح باحیا ہونا چاہیے۔ کسی سیانے نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اگر عورت کسی دن اللہ اس کو مرد کی آنکھ عطا کر دے، یہ ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو بازاروں کے اندر چکر لگاتے ہیں، ان میں سے کسی مرد کی آنکھ اللہ کسی عورت کو عطا کر دے اور وہ عورت مرد کی آنکھ سے دیکھے کہ مرد کس طرح عورت کو دیکھتے ہیں، تو صبح ہونے سے پہلے 70 چادریں اپنے اوپر اوڑھے، 7 لباس پہنے، تو پھر جو ہے گھر سے باہر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری گزارش کر رہا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سالی لگتی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتی میری شادی ہو گئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب شادی ہوئی تو غریب سے گھر کے حالات تھے، ایک ان کے پاس گھوڑا تھا اور ایک ان کے پاس اونٹ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتی میں صبح صبح اٹھتی، میں گھوڑے کو جو ہے کھیتوں کے اندر چرا کے لاتی، اس کے دانے پانی کا بندوبست کرتی اور گھر کے اندر پینے کا پانی جو ہے وہ لے کر آتی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا ہوا تھا، میں اس زمین کے ٹکڑے کی طرف چلی جاتی اور وہ ہماری جو زمین تھی وہ ہمارے گھر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے کے اوپر تھی۔ وہاں میں کیا لینے جاتی تھی؟ وہاں پر میں جا کر کھجوروں کی گٹھلیاں وہ بھر کے اپنے سر کے اوپر گٹھلی رکھتی اور گھر آتی تھی۔ کھجوروں کی یہ گٹھلیاں جو ہے نا، اس دور کے اندر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اونٹوں کی خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور بھی اس کا استعمال تھا، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے جو کھجوروں کی گٹھلیاں تھی اس کو اونٹوں کی خوراک یا چارے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضرت اسماء فرماتی میں نے 2 میل کے فاصلے کے اوپر پیدل چل کے گئی، میں نے گٹھلیوں کی گٹھڑی باندھی اپنے سر کے اوپر رکھی، تو میں راستے میں آ رہی تھی، آگے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ساتھ آپ کے چند انصار صحابہ تھے۔ اب حضرت اسماء رسول اللہ کی سالی بھی لگتی ہیں رشتے میں، رسول اللہ کی بھابی یعنی باوج بھی لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھا اور فرمایا اللہ اکبر، اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا، فرمایا اخ اخ، اشارہ کیا حضرت اسماء کو کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ حضرت اسماء فرماتی مجھے شرم آ گئی، مجھے اپنے خاوند اور اپنے جو شوہر ہے اس کی غیرت جو ہے وہ یاد آ گئی۔ میرے شوہر، میرے خاوند حضرت زبیر بڑے ہی باحیا تھے، بڑے شرم والے تھے، مجھے یوں محسوس ہوا اگر میں بیٹھ گئی، مردوں کے ساتھ جانا مجھے مناسب نہیں لگا، تو میں نے جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ آگے بڑھ گئے، چلے گئے۔ حضرت اسماء فرماتی میں پیدل جب گھر آئی، آ کر میں نے اپنے خاوند کو حضرت زبیر کو ساری بات کہانی سنائی، تو حضرت زبیر فرمانے لگے آپ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ جاتی، یہ تو اتنی شرم والی بات نہیں تھی، حیا والی غیرت والی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے یہ بڑی حیا والی بات ہے، میرے لیے بڑی غیرت والی اور شرم والی بات ہے کہ میری بیوی باہر کام کرنے جائے اور میں گھر کے اندر بیٹھا رہوں۔ کل سے آپ نہیں جاؤ گی، کل سے میں ہی جاؤں گا۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے اس طرف کچھ علاقے ہیں جہاں پر لوگ سرکاری جاب ہولڈر لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں تاکہ لڑکا جو ہے کام نہ کرے اور لڑکی اس کو کما کے کھلائے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ صحابی رسول کو پتہ چلا یہ رسول اللہ کی بھابی بھی ہیں، یہ رسول اللہ کی جو ہے وہ سالی بھی ہیں، تو اللہ کے رسول کے صحابی کو پتہ چلا حضرت زبیر کو کہ میری گھر والی باہر سے جا کر سر کے اوپر کھجور کی گٹھلیاں رکھ کر لاتی ہے، منع کر دیا۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، حضرت ابو بکر نے ایک غلام عنایت کر دیا، کہا بیٹی آج کے بعد جو بھی کام کرنا ہے یہ غلام کیا کرے گا۔